الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ ہم نغمہ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے، ہر فرد کو ہم اس کا دیوانہ بنا دیں گے۔ دیکھ لیجئے کسی دن ثبوت بھی لے لیا جائے گا جی۔ ہم نغمہ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے، ہر فرد کو ہم اس کا دیوانہ بنا دیں گے، مگر اپنی طرف بھی توجہ کرنی پڑے گی نا، صرف دنیا کو نہیں بنانا۔ اور دنیا بنتی بھی کوئی نہیں، سیانی ہے دنیا، پہلے وہ دیکھتی ہے بھی جو بات کر رہا ہے اس بات میں کتنا اثر ہے اور اس کی اپنی ذات میں کتنا اثر ہے۔ آج ہمارے سامنے اس پارے میں 16 رکوع اور 5 آیات ہیں۔ 5 رکوع سورۃ التوبہ کے اور 11 رکوع سورہ یونس کے، جبکہ آخری 5 آیات سورہ ہود کی ہیں۔ رکوع نمبر 1 میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کو منافقین کے متعلق غیب کی خبر سے مطلع کیا ہے۔ اور یہ ان لوگوں کے متعلق ہے جو غزوہ تبوک کے سفر جہاد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شریک نہیں ہوئے تھے۔ تو قبل از وقت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو یہ اطلاع دے دی، جب آپ ابھی غزوہ سے واپس نہیں پہنچے تھے تو اللہ نے بتا دیا کہ جب آپ واپس تشریف لے جائیں گے تو وہ منافق لوگ جو آپ کے ساتھ اس غزوہ میں شریک نہیں ہوئے تو وہ جھوٹے عذر، جھوٹے بہانے پیش کریں گے اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے۔ یہ غزوہ تبوک جو ہے اس کا دوسرا نام غزوہ عسرت بھی ہے۔ عسرت، عین سین را تا۔ عسرت کا مطلب ہوتا ہے تنگی، مفلسی، غریبی۔ تو یہ ایسے وقت میں غزوہ ہوا تھا جس میں بے انتہا مفلسی، بے انتہا تنگ دستی تھی، لیکن ایک بڑی تعداد تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے لیے جو نکلی۔ تو اس میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو بہانے بنائیں گے، بعد میں وہ رک گئے کیونکہ لوگ بے شمار تھے اور اس طرح کے رجسٹر میں جگہ نہیں بچی تھی نام لکھنے کی، اتنی تعداد میں لوگ تھے۔ تو اب یہ لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے، ان میں جو منافق لوگ تھے ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے ہی اپنے محبوب کو مطلع کر دیا کہ جب آپ واپس تشریف لے جائیں گے تو یہ جھوٹے لوگ جو ہیں جھوٹے بہانے پیش کر کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے، جھوٹی قسمیں کھائیں گے تاکہ وہ بے گناہ ثابت ہو سکیں۔ تو اے حبیب، آپ نے ان کی باتوں کا اعتبار نہیں کرنا، پہلے سے اپنے محبوب کو ساری باتیں بتا دیں اور جو ریئیکٹ کرنا تھا وہ بھی بتا دیا۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ چاہیں گے آپ صرف نظر کر کے ان سے راضی ہو جائیں، تو
آپ انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ اگر آپ ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ایسے نافرمانوں سے کبھی راضی نہیں ہوتا۔ اور رکوع نمبر 2 میں مخلص مومنین کی تعریف بیان کی گئی ہے، اور ایک مسجد بنائی گئی تھی جس کا نام مسجد ضرار رکھا گیا۔ عربی میں مسجد ضرار ضاد کے ساتھ، اردو لہجے میں ہم اس کو ضرار کہتے ہیں۔ اس کا ذکر دوسرے رکوع میں ہوا۔ فرمایا گیا کہ دین میں پہل کرنے والے اور نیکی میں آگے بڑھنے والے انصار و مہاجرین اور ان کے متبعین، یعنی جو ان کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی دائمی نعمتوں کی خوشخبری عطا فرما رکھی ہے، اور بہت بڑی کامیابی کی نوید ہے۔ ایسے لوگوں کی تعریف کی گئی ہے، کیسے لوگوں کی؟ جو غلطی کرنے کے بعد، یہ جملہ توجہ طلب ہے، اللہ کن لوگوں کی تعریف فرما رہا ہے؟ جو غلطی کرنے کے بعد اپنی غلطی کا اعتراف بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نیک اعمال سر انجام دینے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں تاکہ غلطی کا ازالہ ہو جائے۔ اور پھر یہ کہ قابل تعریف لوگ کون ہیں؟ جو غلطی کے بعد اکڑ نہیں جاتے، جھوٹ نہیں بولتے، انکار نہیں کرتے، بلکہ ان کی بڑائی، ان کی عزت، ان کی نجات کس چیز میں ہے کہ وہ اعتراف کر لیتے ہیں۔ اور اعتراف کر لینا ہی کامیابی کی بات ہے، اور اعتراف کر لینا ہی بڑائی کی بات ہے۔ تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی خوشخبری کیا عطا فرما رہا ہے، اور ان کا مقام کیا ذکر ہو رہا ہے کہ ایسے لوگوں کی توبہ اللہ تعالی ضرور قبول فرماتا ہے۔ اس کے بعد اس مسجد کا تذکرہ آتا ہے۔ آپ کے نالج میں یہ بات ہوگی کہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد جو اس زمین پہ تعمیر کی گئی اس کا نام مسجد قباء ہے۔ تو مسجد قباء کے جو مخلص مسلمان تھے انہوں نے یہ مسجد بنائی، اللہ کی عبادت کا آغاز کیا، نیک اعمال کی بنیاد ڈالی۔ تو کافروں نے ان مسلمانوں کے مقابلے میں فتنہ و فساد کو بڑھانے کے لیے، اس کو منظم کرنے کے لیے ایک مرکز بنایا۔ اب مرکز تو بنا تھا، اس کا کوئی بھی نام ہو سکتا تھا، لیکن اس کو سیو کرنے کے لیے، مسلمانوں کی نظروں سے بچانے کے لیے، ان کی توجہ ہٹانے کے لیے اس مرکز کو مسجد کا نام دے دیا۔ اب چونکہ ان کافروں کو خفیہ طور پہ عیسائیوں کی سرپرستی حاصل تھی، تو یہ لوگ چاہتے تھے کہ جب ان کو سرپرستی دینے والے لوگ جب یہاں پہنچا کریں اور ان کے ساتھ جو خفیہ میٹنگز ہماری ہوا کریں گی، تو ان کو یہاں لا کر میٹنگ کے نام پہ جب ہم بیٹھیں اور ان کی ضیافت کریں اور ان کی آؤ بھگت کریں، تو یہیں بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے، سازشیں تیار کی جائیں، لیکن اس کا نام مسجد رکھ دیا جائے۔ پھر مزید اس کو تقویت دینے کے لیے، دیکھیں نا، جب سازشی ذہن کام کرتا ہے نا، پھر وہ بڑی دور تک سوچتا ہے، لیکن آنے واحد میں اللہ تعالیٰ ایسی سازشوں کے تانے بانے بکھیر کے رکھ دیتا ہے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ کسی بھی قسم کا کوئی شک نہ رہ جائے، تو اس مسجد کا افتتاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرواتے ہیں۔ انہوں نے دعوت دے دی، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فوراً منع کر دیا، یعنی دعوت دی تو آپ نے حامی بھر لی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات سے منع کر دیا کہ آپ اس مسجد کا افتتاح کروانے کے لیے جائیں، اس سے منع کیا، اور ساتھ یہ بھی حکم نازل فرمایا کہ اس مسجد کو گرا دیا جائے۔ تو اللہ کے نبی نے
پھر اس مسجد کا نام مسجد ضرار رکھا اور صحابہ اکرام کو بھیجا کہ اس مسجد کو آگ لگا کر جلا دیا جائے۔ آج بھی اللہ کریم تمام مسلمانوں کو وہاں جانے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ زیارات نصیب فرمائے۔ تو مسجد قباء میں جب آپ جاتے ہیں زیارت کے لیے تو اس سے باہر نکلیں گے تو بالکل تھوڑے سے فاصلے پہ، یعنی یہ کہہ لیں کہ چند 100 گز کے فاصلے پہ وہاں پر مسجد ضرار ہے، اور آج بھی اس کا جو ملبہ اکٹھا کیا گیا، اس کو توڑا گیا، جلایا گیا، وہ آج بھی وہاں پڑا ہے، اور اس کی وہ خالی جگہ اجڑی ہوئی وہاں پڑی ہے، جو قیامت تک ان سازشیوں کی سازش کی یاد دلاتی رہے گی اور اس کا انجام دنیا دیکھتی رہے گی۔ جی، تو معلوم کیا ہوا کہ اگر اسلامی معاشرے میں کچھ شرپسند عناصر فتنے کی غرض سے، فساد پیدا کرنے کی غرض سے کسی چیز کو مقدس نام دے کر بھی بنائیں تو اس کا تقدس تسلیم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر واضح ہو جائے کہ وہ فتنہ اور فساد کا گڑھ ہے تو اس کو ختم کر دینا چاہیے، جیسا کہ اللہ پاک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کروایا۔ رکوع نمبر 3 میں مومنوں کے جان و مال کا اللہ سے سودا ہو چکا۔ اس رکوع کے اندر جو کمال کا مضمون بیان کیا گیا ہے، جس میں محبت، عشق، عقیدت رکھنے والے لوگوں کے لیے قیامت تک کے لیے ایک ایسا منظر ہے کہ جس کو بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے، سننا مشکل ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں کتاب التوبہ میں یہ پوری حدیث بڑی ڈیٹیل سے بیان ہوئی، تو جب بھی اسے پڑھانے کا موقع ملا میں اسے پڑھا نہیں سکی، اور اس کو بیان کرنا ممکن نہیں رہتا آسانی سے کہ اتنا درد، اتنا عشق، اتنی محبت اس موضوع کے اندر ہے کہ اس رکوع میں ایک تو مومنوں کے جان و مال کے سودے کا ذکر ہوا، دوسرے 3 صحابہ کی توبہ کا واقعہ بیان کیا گیا، جسے قرآن نے بھی بیان کیا، حدیث نے بھی پوری ڈیٹیل سے بیان کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے جان اور ان کے مال، ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہوئے ہیں، مگر کن سے خریدے ہیں؟ مومنوں سے، سودا مومنوں سے ہو چکا ہے، اور خرید کے قیمت کیا ادا کی ہے اللہ نے؟ جنت۔ یعنی جنت کے بدلے میں اللہ نے جان اور مال مومنوں سے لے لیے ہیں۔ تو توجہ طلب بات یہ ہے کہ نہ جانیں ہماری تو نہ مال ہمارے، وہ تو ہم بیچ چکے ہیں، ایگریمنٹ ہو چکا ہے، سودا ہو چکا ہے کہ ہم نے جانیں دے دی، جانوں کا مالک کوئی اور ہے، ہمارے مالوں کا مالک کوئی اور ہے، اور ہمیں اس کے بدلے میں کیا دیا جا چکا ہے؟ جنت۔ تو جو سودے سے پھر جائے گا پھر سوچ لیجئے اس کا انجام کیا ہوگا۔ اور اللہ کے کرم کی انتہا دیکھیے کہ ہمارے سارے مالوں پہ اللہ کی مہر تو لگ چکی، وہ خرید چکا، اس کے باوجود انہی مالوں کو استعمال کرنے کا اختیار ہمیں دیا، اور جب کبھی وہ پھر کرم کی بارش کرنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس مال میں سے مجھے قرض حسنہ دے دو، اور اس قرض حسنہ کے بدلے میں پھر میں اس کو بڑھاؤں گا، پھر بڑھاؤں گا، پھر بڑھاؤں گا، اور بڑھاتے بڑھاتے تمہیں جتنی محبت مجھ سے ہوگی، جتنی محبت سے، جتنے قربان ہو کے میرا اعلان سن کے میری راہ میں دو گے، تو میں اسی کے برابر تمہیں جو اس میں پروفٹ ڈالوں گا اس کو بڑھاؤں گا، اس کی جو پرسنٹیج بڑھے گی وہ 10 تک بھی جا سکتی ہے، 70 تک بھی جا سکتی ہے، 100 تک بھی جا سکتی ہے، 700 تک بھی جا سکتی ہے، فَيُضَاعَفُ لَهُ أَضْعَافًا، اور اس سے زیادہ میرا جتنا دل چاہے گا۔ تو فرمایا کہ جو مومنین ہیں جن سے سودا ہو چکا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، مارتے بھی ہیں اللہ کے دشمنوں کو، اور مارے بھی جاتے ہیں۔ اللہ کا یہ سچا وعدہ اتنا پرانا ہے اور اتنا مصدق ہے کہ یہ توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، اور قرآن میں بھی ہے۔
کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ نہ سمجھ آنے والی بات ہے، یہ تو پچھلی کتابوں میں بھی چلا آ رہا ہے۔ تو ایسا سودا کرنے والوں کو مبارک ہو، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور فرمایا کہ وہ مومن توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے، روزے رکھنے والے، رکوع کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائیوں سے روکنے والے اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ ساری بشارتیں ایمان والوں کو دی جا رہی ہیں، اور یہ ان کی خاصیتیں اور صفات بھی بیان کی جا رہی ہیں کہ اگر کوئی مومن کہلانے کا مستحق ہے اور وہ اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے تو پھر خود چیک کرے، معیار اللہ پاک نے دے دیا کہ یہ تمام صفات کا ہونا ضروری ہے۔ تو ہر مومن اپنے آپ کو وقتاً فوقتاً چیک کرتا رہے کہ ساری یہ صفات اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو نبی اور ایمان والوں کے شایان شان یہ نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا کریں، ان کو منع کر دیا گیا کہ کسی مشرک کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اب یعنی باپ کے لیے جو دعا کی تھی وہ صرف وعدہ پورا کرنے کے لیے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی وقف کر دی اپنے رسول کے لیے اور ان مہاجروں کے لیے، ان انصار کے لیے جنہوں نے انتہائی مشکل گھڑیوں میں اپنے نبی کا ساتھ دیا۔ اب اس کے بعد ان 3 اشخاص کا ذکر آتا ہے۔ جو حضرت کعب بن مالک ہیں، مرارہ بن ربیع ہیں اور ہلال بن امیہ ہے۔ یہ تینوں صحابی ہیں۔ ان کی توبہ کی قبولیت کا مکمل واقعہ یہاں اس آیت کے اندر آتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو غزوہ تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جا سکے تھے۔ ابھی پیچھے ذکر آیا نا کہ غزوہ تبوک میں ایک بہت بڑا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام کا تیار ہوا اور یہ سب لوگ نکلے۔ اور یہ ایسا غزوہ تھا کہ جب پہلے نکلنا ہوتا اور میٹنگز ہوتی اور تیاری کا حکم ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایگزیکٹ لوکیشن نہیں بتایا کرتے تھے۔ یعنی یہ ایک حکمت ہوتی تھی، جنگی حکمت، اور وضاحت نہیں ہوتی تھی بالکل کہ کس طرف جانا ہے، کدھر نکلنا ہے۔ یہ ساری چیزیں کوڈ ورڈز میں بیان کی جاتی ہیں۔ لیکن یہ ایسا غزوہ تھا چونکہ بہت دور کا سفر تھا، حالات بہت تنگی کے تھے، اس لیے جتنی ممکن تیاری ہو سکتی تھی صحابہ کو وہ کر کے نکلنا تھا۔ لہٰذا پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ ہر چیز کو کھول کے بیان کر دیا اور بھرپور تیاری کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو بڑے زور و شور سے جو تیاریاں ہوئیں، جو بہت غریب تھے ان کی دوسرے لوگ ہیلپ کر رہے تھے، اور جو غریبی کی حالت میں تھا وہ اسی حالت میں اٹھ کے تیاری کے لیے چل رہا تھا۔ بہت سارے منافق، جیسا کہ آغاز کیا گیا پارے کا کہ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، کہ جب آپ لوٹ کے ان کی طرف آئیں گے تو بہت سے منافق آپ کے سامنے بے سر و پا عذر بہانے پیش کریں گے کہ یہ ہو گیا تو ہم نہیں جا سکے، وہ ہو گیا تو ہم نہیں جا سکے، لہٰذا نظر انداز کر دیا جائے، مہربانی کر دی جائے، معافی دے دی جائے۔ آج بھی ہمارے ارد گرد بے شمار ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی مرضی کر کے خباستوں کے بعد پھر آ کے معافی مانگنے بیٹھتے ہیں، اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ بھئی پہلے سے پلان ہوتا ہے ہم نے یہ سب کچھ کرنا ہے، یہی پلان ان کا تھا۔ مگر یہ 3 صحابہ کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انتہائی مخلص، بڑے پیار کرنے والے، بڑے عاشق صحابہ تھے۔ ان میں خود جس صحابی نے اپنا پوری شد و مد سے لفظ بلفظ جو اپنا قصہ بیان کیا ہے نا، حدیث پاک میں کتاب التوبہ میں جو بیان ہوا ہے وہ کعب بن مالک نے کیا ہے۔ تو توبہ میں شامل تو یہ تینوں تھے، مطلب یہ تینوں شریک نہیں ہوئے، اور ان کی خاصیت یہ تھی کہ دیگر منافقین کی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف فرما ہوئے واپس تو انہوں نے کوئی
ہیر پھیر نہیں کی، کوئی جھوٹ نہیں بولا، کوئی عذر نہیں پیش کیا، وضاحت سے بتا دیا کہ یا رسول اللہ بس سوائے ہماری سستی اور کاہلی کے اور کوئی عذر نہیں ہے۔ یہ سچ تھا، انہوں نے یہ بیان کر دیا۔ تو کعب بن مالک کہتے ہیں کہ جس وقت قافلہ نکلا لشکر تیار ہو کے، تو میں اس وقت اتنا امیر تھا کہ اس سے پہلے کبھی مال و دولت کی کثرت میرے پاس نہیں ہوتی تھی جتنی اس وقت تھی۔ میرے پاس گھوڑے بھی تھے تیز رفتار، میرے پاس اونٹنیاں بھی تھیں، میرے پاس باغ بھی تھے، کھیت بھی تھے، اور وہ وقت ایسا تھا کہ ہر فصل بالکل پک کر تیار تھی، باغوں میں پھل مکمل پک رہے تھے، تو مال و دولت کی فراوانی تھی۔ اور یہ جو مجھے اس بات پہ بھروسہ تھا کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، میرے پاس تیز رفتار سواریاں ہیں، تو کوئی بات نہیں، یہ لشکر نکلتا ہے تو اپنی تیاری کر کے نکلے، تو میں اس کے بعد اپنی سواری لے کے چلوں گا اور میں تیز رفتار سواری سے اپنے لشکر میں جا کے شامل ہو جاؤں گا۔ اس بات سے میں رک گیا۔ پھر ہر دن گزرتا گیا، قافلہ نکل گیا، تو میرا دھیان کبھی باغات کی طرف جاتا، کبھی فصلوں کی طرف جاتا کہ میں چلا گیا تو یہ سب تباہ ہو جائیں گی، یہ خراب ہو جائیں گی، یعنی اسی طرح سے میرے اندر یہ خیالات اٹھتے اور میں ڈیلے کرتا جاتا کہ آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، میں پہنچ جاؤں گا۔ حتیٰ کہ مقام تبوک پر قافلہ پہنچ گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر دریافت فرمایا کہ کعب نظر نہیں آ رہا۔ آپ علیہ السلام کی نگاہ اور پھر قیامت تک لوگوں کے لیے جو چیز آگے پیش آنی تھی اس کا جو آغاز تھا وہ وہاں سے ہوتا ہے۔ تو ایک صحابی پاس بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ بس مال کی اکڑ اور غرور اور تکبر نے کعب کو جنگ کے لیے نکلنے نہیں دیا۔ یا حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کے اسے ایک ساتھی نے آگے جواب دیا۔ حضرت معاذ جو ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، ہم نے کبھی اس شخص کو ایسا نہیں دیکھا، وہ آپ سے بے پناہ پیار کرنے والا، محبت کرنے والا شخص ہے، تو اس کی ایسی سوچ نہیں ہو سکتی۔ اب آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ ہر دور میں نیگیٹو اور پازیٹیو ذہن رکھنے والے ساتھی اور ہمارے دوست موجود ہوتے ہیں۔ خیر وقت گزر گیا، جنگ ہو گئی، قافلہ واپس آیا۔ نبی علیہ السلام اپنے معمول کے مطابق جب آپ واپس تشریف لاتے سب سے پہلے مسجد میں تشریف لاتے، یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ وضو فرماتے، وہ مسجد میں تحیۃ المسجد کے نوافل ادا کرتے اور پھر جو لوگ سارے ساتھ آئے ہوتے آپ ان سے ملاقات فرماتے اور جو واقعات اور جو بات چیت کرنے والی ہوتی آپ وہ کرتے۔ جب آپ تشریف لے آئے، مجھے حضرت کعب فرماتے کہ مجھے اطلاع ہوئی آپ تشریف لے آئے اور میں بھی وہاں حاضر ہوا، تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بیٹھے اور آپ نے مجھے دیکھا تو فرمایا کہ تم جہاد میں شریک کیوں نہیں ہوئے؟ تو میں گویا ہوا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ، اگر اس وقت میں کسی دنیا دار کے سامنے بیٹھا ہوتا تو اللہ نے مجھے اتنی صلاحیت دی ہے کہ میں اپنی باتوں کے ہیر پھیر سے سامنے والے بادشاہ بھی ہوتے تو ان کو مطمئن کر لیتا اور میں بچ جاتا، لیکن میں اس وقت اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں، تو میں جھوٹ بول کر بدبخت نہیں ہونا چاہتا، اور مجھے معلوم ہے کہ میرا جھوٹ یہاں چھپ بھی نہیں سکتا۔ تو سچی بات یہ ہے کہ مجھے کوئی عذر نہیں تھا، کوئی پرابلم نہیں تھا، بس میری سستی اور کاہلی نے آج کل کرتے کرتے مجھے اس سعادت سے محروم کر دیا۔ تو یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیا جائے، یہ میری غلطی ہے اور میں سچ کے سوا آپ کے سامنے کچھ نہیں بول سکتا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت کعب کے چہرے کی طرف دیکھا اور رخ پھیر لیا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ بس اس وقت مجھے لگا کہ میرا کلیجہ چیر کر کسی نے نکال دیا۔ کہ میرے محبوب نے مجھ سے رخ پھیر لیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارا فیصلہ میں نہیں کروں گا، تمہارا فیصلہ اللہ کرے گا، اور مجھے اپنے سامنے سے اٹھا دیا۔ صحابہ میں اعلان فرما دیا
کہ آج کے بعد کوئی شخص کعب سے گفتگو نہیں کرے گا، کوئی اس سے بات چیت نہیں کرے گا۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد میرے ساتھیوں نے مجھے بلانا چھوڑ دیا، کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا، کوئی مجھے سلام نہیں لیتا، میرے سلام کا کوئی جواب نہیں دیتا۔ مسجد میں آتا ہوں تو حضور بھی میرے سلام کا جواب نہیں دیتے، میں سلام کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہونٹوں کی طرف دیکھتا ہوں کہ شاید محبوب کے ہونٹ ہلیں اور آہستہ سے میرے سلام کا جواب دیں، لیکن محبوب کے ہونٹ نہیں ہلتے، حضور میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھتا تو میں نماز کے دوران یہ جاننے کی کوشش کرتا کہ کیا میری نماز میں بھی حضور میری طرف دیکھتے ہیں کہ نہیں۔ تو جس وقت میں نماز پڑھ رہا ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے، اور جب میں نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتا تو رسول اللہ میری طرف سے منہ پھیر لیتے۔ یہ کس بات کی علامت تھی؟ کہ اللہ کے نبی بھی کعب سے پیار کرتے تھے۔ اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ کہتے ہیں کہ میں جب اٹھا یہ ساری گفتگو کے بعد اور اس اعلان کے بعد، تو میں نے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ معاملہ صرف میرے ساتھ پیش آیا ہے یا کوئی اور ساتھی بھی ایسے ہیں جن کے ساتھ ایسا ہوا؟ تو صحابہ نے بتایا کہ تمہارے علاوہ دوسرے دونوں ساتھی مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ بھی ہیں، انہوں نے بھی اسی طرح صاف گوئی سے اپنا مسئلہ بیان کیا، اور آقا علیہ السلام نے ان کو بھی یہی فرمایا۔ اب یہ اعلان ہونے کے بعد وہ دونوں ساتھی تو اپنے گھروں میں بالکل مقید ہو گئے، باہر نکلنا چھوڑ دیا، لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا کہ کسی نے بات ہی نہیں کرنی، کسی نے بولنا ہی نہیں، تو باہر اس ڈر اور شرمندگی سے نکلتے ہی نہیں۔ لیکن کعب فرماتے ہیں کہ میں بہادر آدمی تھا اور میں نے ہمت نہیں ہاری، میں مسجد میں آتا، 5 وقت نماز پڑھتا، کوئی میری طرف دیکھتا نہیں، کوئی میرے سلام کا جواب نہیں دیتا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ روٹھی ہوئی ادائیں دیکھ کر میں واپس چلا جاتا، پھر آتا، پھر چلا جاتا۔ پھر کچھ ٹائم گزرا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام آ گیا کہ ان تینوں اشخاص کو یہ پیغام دے دیا جائے کہ یہ اپنی بیویوں کو بھی اپنے گھروں سے بھیج دیں، ان کو بھی ان کے پاس رہنے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ان کو کھلائیں پلائیں، بالکل ان کو چھوڑ دیا جائے۔ فرماتے ہیں کہ دن رات روتے تڑپتے گزر جاتے، مدینے کی گلیاں بھی پرائی اور اجنبی لگنے لگیں، بندے تو سارے اجنبی ہو ہی گئے تھے۔ حتیٰ کہ یہ دن رات گزرتے رہے، جب 40 دن اس حال میں گزر گئے، ذرا فگر پہ غور کیجیے، 40 دن اسی حال میں گزر گئے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میرا دل شدید گھبرایا تو میرے پڑوس میں میرے چچا زاد کزن کا گھر تھا، وہ میرا بچپن کا دوست بھی تھا، حضرت قتادہ۔ تو کہتے ہیں میں نے دیوار کے اوپر سے جھانک کر قتادہ کو آواز دی، میں نے کہا کہ قتادہ تم تو میرے دوست ہو اور تم جانتے ہو کہ میں اپنے نبی سے کتنا پیار کرتا ہوں، میں منافق نہیں ہوں، میں نے جھوٹ نہیں بولا، اور میرے دل میں اپنے نبی کی محبت کی کمی بھی نہیں ہے، بلکہ وہ ہر دن میں پہلے سے زیادہ ہو رہی ہے۔ میں نے آواز دی، قتادہ نے اپنے گھر میں اکیلے ہونے کے باوجود مجھے جواب نہیں دیا۔ سامعات محترم، یہ کون سی اطاعت تھی؟ یہ کون سی فرما برداری تھی؟ کتنا پختہ مضبوط ایمان تھا، اور وفا کے تقاضے کس شان سے پورے ہو رہے تھے کہ یہاں خوشنودی اپنے دوست کی درکار نہیں تھی، بلکہ اللہ کے محبوب کی خوشنودی اور آپ کے حکم کی پاسداری تھی۔ اور یقین یہ تھا کہ رسول اللہ نے اگر منع کیا ہے تو ہم جہاں بھی خیانت کریں گے رسول اللہ اس سے واقف ہوں گے۔ اپنی دوستی کو نظر انداز کر دیا، حضرت کعب کی بات کا جواب نہیں دیا۔ آپ فرماتے میں نے پھر آواز دی، قتادہ تم جواب کیوں نہیں دیتے؟
تم تو میری ساری کیفیتوں کو جانتے ہو، تمہیں تو معلوم ہے کہ میں اپنے نبی سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ پھر بھی وہ نہیں بولے۔ کہتے ہیں پھر میں نے تیسری مرتبہ جب پکارا تو انہوں نے صرف آگے سے اتنا جواب دیا کہ اللہ عالم و رسولہ، یعنی اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کہتے ہیں میں روتا ہوا دیوار سے اتر گیا اور اسی آہ و زاری میں دن گزرتے رہے کہ اسی دوران پھر غسان کے بادشاہ نے ایک خط لکھا، کسی قافلے کے سردار کے ہاتھ ایک خط بھیجا میری طرف۔ اس میں لکھا تھا کہ اے کعب، تیرے جیسا آدمی مال و دولت والا، صاحب ثروت اور اسلام سے پیار کرنے والا، تیرے نبی نے تجھے دھتکار دیا، تجھے چھوڑ دیا، تجھے تنہا کر دیا، تو اس قابل تو نہیں کہ تیری اس طرح بے عزتی کی جائے اور لوگوں میں رسوا کیا جائے۔ تو میں تجھے آفر کرتا ہوں کہ تو مدینہ چھوڑ کر میرے پاس آ جا، تجھے ہر طرح کی عیش و عشرت کی زندگی عطا کی جائے گی۔ کہتے ہیں کہ جب یہ خط میرے پاس آیا تو میں وہ خط لے کے حضور کی بارگاہ میں گیا اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ سب کچھ برداشت ہو رہا تھا، لیکن آج یہ نوبت آ گئی، اسلام کے دشمنوں نے مجھے اتنا ذلیل اور اتنا حقیر سمجھ لیا کہ کیا میں آپ کی ناراضگی کی وجہ سے اسلام چھوڑ کر آپ سے دور ہو جاؤں گا؟ تو آقا خدا کے لیے مجھے معاف کر دیجئے، مجھے قدموں میں جگہ عطا فرمائیے۔ مگر اس 40 دن گزرنے کے بعد اور اس واقعے کے ہونے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چہرہ پھیر لیا اور فرمایا کہ تیرا فیصلہ اللہ ہی کرے گا۔ اس کے بعد آپ نے اور کچھ نہیں فرمایا۔ کہتے ہیں میں پھر اسی طرح روتا ہوا واپس آ گیا۔ جب پورے 50 دن گزرے تو صبح کے وقت میں اپنی چھت پہ نماز پڑھ کے جب بیٹھا اور اسی آہوزاری میں مصروف تھا تو پہاڑی کے اوپر سے ایک آواز گونجی اور آواز میں اعلان تھا، اے کعب بن مالک، تجھے مبارک ہو کہ رب نے تیری توبہ قبول کر لی اور اللہ کی طرف سے تمہاری توبہ کے قبول ہونے کا اعلان آ گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس میرے جو کپڑے پڑے تھے میں نے وہ کپڑے اٹھا کے اس کو تحفے میں پیش کر دیے کہ تو نے صبح ہی صبح مجھے خوشخبری کا پیغام دیا ہے۔ اور پھر جب میں وہاں سے اترا اور حضور کے قدموں میں مسجد میں پہنچا تو وہ ایک دیدنی منظر تھا کہ وہ 50 دن کے بعد وہ پہلا لمحہ تھا جب میرے ساتھیوں نے میری طرف دیکھا اور سب سے پہلے حضرت طلحہ نے مجھے مبارک دی اور آگے بڑھ کر گرم جوشی سے مجھ سے مصافحہ کیا۔ کہتے ہیں کہ ساری زندگی وہ محبت کا مصافحہ پھر مجھے بھولا نہیں جو سب سے پہلے میرے دوست نے آگے بڑھ کے مجھ سے کیا۔ اور وہ 50 دن کے بعد پہلا دن تھا جب میرے محبوب نبی نے میری طرف دیکھا، شفقت اور رحمت کی نظر فرمائی اور اس دن یہ اعلان ہوا کہ ہماری توبہ قبول ہوئی ہے۔ یہ وہ محبت کی داستانیں ہیں، وہ وفا کی داستانیں ہیں، اور جن لوگوں کے اندر سچا عشق اور سچی محبت ہوتی ہے تو محبت ہمیشہ امتحان لیتی ہے، اور جب بھی امتحان میں انسان فیل ہو جاتا ہے تو بس سمجھ لو کہ پھر وہ برباد ہو گیا، اور اگر وہ اپنے امتحان محبت میں کامیاب ہو گیا تو پھر دونوں جہانوں میں سمجھیں کہ کوئی چیز اسے کمزور نہیں کر سکتی۔ اب اگر اس جگہ پہ کوئی ہمارے جیسا شخص ہوتا، محبتوں کے جھوٹے دعوے کرنے والے، اور ہمیں کوئی بہکانے والے پھسلانے والے دائیں بائیں سے آگے بڑھتے تو نہ جانے ہمارے جیسے کتنے لوگ اپنا ایمان فروخت کر دیتے، ضمیر فروخت کر دیتے، دنیا اور آخرت کو تباہ کر لیتے، اپنے اندر کتنی کتنی بدگمانیاں پیدا کرتے، اور اتنے لمبے عرصے کے لیے برداشت کرنا تو دور کی بات، بالکل سوچنا بھی ناممکن ہوتا۔ لیکن وہ جو محبتوں کے سچے پاسدار اور قولی فعلی طور پہ اپنے نبی پہ اپنی جانیں قربان کرنے والے لوگ تھے، ان کی محبتوں کا عالم اور اس کا معیار یہ تھا۔ تو اب دیکھیے کہ جب محبت کا مقام یہ تھا، اخلاص کا درجہ یہ تھا، تو اللہ پاک نے اس کی پاسداری کیسے کی؟ پھر اس صورت کے اندر ان کے لیے باقاعدہ آیت کریمہ نازل کی گئی، اس پورے واقعے کو بیان کیا گیا، اور ایک لمبی احادیث کتاب التوبہ میں اس کی بیان کی گئی۔ یہ پوری باتیں جو میں نے بتائی ہیں یہ تو پھر بھی میں نے آپ کے ٹائم کی وجہ سے مختصر کی ہیں۔ ایک ایک لفظ، ایک ایک کیفیت، ایک ایک شخص کے دیکھنے کا انداز، ہر چیز کعب بن مالک نے جو بیان فرمائی ہے اس حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ تو جس وقت
انسان اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، دین کے ساتھ مخلص ہوتا ہے تو اللہ پاک اس سے جو انعام عطا کرتا ہے وہ ہماری سوچ سے ورا ہوتا ہے۔ پھر ان لوگوں کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی ہمارا چرچا کرے، کوئی ہمارا ذکر کرے۔ پھر اللہ کریم جس سے محبت میں یہ مقام ملتا ہے وہ خود ہی چرچے کرتا ہے اور خود ہی ان ذکروں کو قائم رکھتا ہے۔ پھر اگلے رکوع میں رکوع نمبر 4 میں ارشاد فرمایا گیا کہ سچوں کا ساتھ اختیار کرو، یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ یہ اس لیے فرمایا گیا کہ وہ لوگ جو ارد گرد میں دیہاتوں میں رہنے والے اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھے رہتے اور حضور کی طرف سے بے پرواہ ہو جاتے اور اپنی فکروں میں لگ جاتے، تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد نازل کیا۔ اللہ اکبر۔ رکوع نمبر 5 میں فرمایا گیا کہ رسول اللہ اپنی امت پر شفیق اور بہت مہربان ہیں۔ یہ اتنی خوبصورت، اتنی اعلیٰ ترین آیت ہے جس میں رب کریم نے اپنے محبوب کو اپنی صفات سے نوازا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد اور الرحمن الرحیم، واللہ غفور الرحیم۔ مختلف مقامات میں اللہ پاک نے یہ صفات اپنے لیے ذکر فرمائی ہیں، اور یہی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا کی، اور پوری تاریخ انبیاء میں اس سے قبل ایسا نہیں ہوا کہ یہ صفات اللہ نے کسی نبی کو عطا کی ہوں۔ تو یہ اعزاز، یہ شان و مرتبہ، یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان ہوئی کہ اس سورت کے آخر میں اللہ نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ خاص اپنی صفات اللہ پاک نے اپنے نبی کو عطا کی، اور کس کے لیے عطا کی ذرا یہ سوچئے، وہ آپ کو اپنی امت کے لیے عطا فرمائی۔ یعنی اس نبی کی شان یہ ہے، یہ مسلمانوں کی تکلیف سے رنجیدہ ہو جاتے ہیں اور انہیں فائدہ پہنچانے کے لیے ہر وقت حریص رہتے ہیں، اور پھر ساتھ اللہ کی وحدانیت کے اعلان کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے عرش عظیم کا ذکر کیا اور فرمایا کہ عرش عظیم کے رب پر توکل رکھنا یہ ایمان والوں کی کامیابی کی دلیل ہے، اور اسی سے ان کو کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ اور یہ دونوں آیات جو ہیں سورہ اس کی توبہ کی آخری آیات، ایک یہ آیت، ایک اس کی آخر پہ یہاں پہ صورت مکمل ہو جاتی ہے۔ تو جس شخص کو اشتیاق ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت اسے کبھی زندگی میں نصیب ہو، تو علماء نے لکھا ہے کہ ہر نماز کے بعد وہ اس اشتیاق کو مستحضر کر کے اور پورے اخلاص کے ساتھ 3 مرتبہ ان آیات کو پڑھنے کا وظیفہ بنا لے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ 3 مرتبہ یہ پڑھے اور آخر پہ 3 بار کہے صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ محمد، صلی اللہ علی محمد۔ 3 بار یہ پڑھے، ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ بنا لے، تو زندگی میں ایک وقت ضرور ایسا آئے گا جب اس انسان کو اپنے محبوب کی زیارت نصیب ہو۔ اب آغاز ہوتا ہے سورہ یونس کا۔ یونس اللہ کے ایک نبی کا نام، اور بالخصوص اس صورت میں
آپ کا اور آپ کی قوم کا قصہ مذکور کیا گیا ہے، اس لیے اس صورت کو یہ عنوان دیا گیا۔ اجمالی طور پہ اس کا ذکر اس طرح ہے کہ اس صورت میں قرآن کی دعوت، توحید کے اس بات کے دلائل، شرک کا رد، رسالت محمدی کی سچائی اور قرآن کی مثل لانے کا چیلنج، نیز حیات بعد الممات یعنی مرنے کے بعد زندہ ہونے کے عقیدے کے متعلق ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی رکوع نمبر 6 یہاں سے شروع ہوتا ہے پارے کا، اور سورت کا پہلا رکوع۔ اس سورت کا آغاز حروف مقطعات سے شروع ہو رہا ہے، اس کے بارے میں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کی عظمت بیان فرما رہا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ وہ مقدس آیات ہیں جو ایک شخص پر اتاری گئی ہیں، وہ شخص انہی لوگوں میں سے ہے، یعنی اس شخص کا نام کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ کتاب منکروں کو ان کے برے انجام سے آگاہ کرنے والی ہے اور ایمان والوں کو ان کے مقام کی بلندی کی خوشخبری دینے والی ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے یہ آسمان و زمین بنائے ہیں، اور صرف بنائے نہیں، اب ان کے جتنے بھی انتظامات ہیں وہ سب چلانے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے، لہٰذا اس سے بڑی طاقت، اس سے بڑی ذات کہاں سے تلاش کرو گے؟ تو تمہارے لیے عافیت کس میں ہے کہ تم اسی اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر یاد رکھو کہ کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ کیوں کہا گیا؟ یہ کہتے تھے کہ ہم مانتے تو اللہ کو ہیں، لیکن جو ہمارے بت ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ اللہ کے ہاں ہمیں بچا لیں گے، ہمارے آگے سپورٹ بن جائیں گے۔ ان کے جواب میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کی بارگاہ میں کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا، یعنی زبردستی دھونس سے اللہ سے کوئی بات کوئی منوانے والی مخلوق نہیں ہے۔ اسی نے مخلوق کو پیدا کیا ہے، اسی نے ایمان والوں کو اور اچھے کام کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دینے کے لیے اور کافروں کو دوزخ کی سزا دینے کے لیے دوبارہ زندہ کرنا ہے اور اپنی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، تو وہاں حکم اس کا چلے گا۔ ان الحکم الا للہ، ہاں جن کو وہ اجازت دے گا، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہم نے پڑھا کہ قرآن بھی سفارش کرے گا، رمضان بھی سفارش کرے گا، حجر اسود بھی سفارش کرے گا، معصوم بچے ماں باپ کے بھی سفارش کریں گے، اللہ کے ولی بھی سفارش کریں گے، اور شفاعت کبریٰ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہی اللہ ہے جس نے سورج کو بنایا، پھر اس کے اندر نور بھرا، اور چاند کو بنایا، پھر اس کو چمک دی، رات بنائی، اس کے اندر اندھیرا رکھا، اور زمین و آسمان کا سارا نظام اسی اللہ نے بنایا ہے۔ تو پھر اب اس اللہ کے سوا کس کی عبادت کرو گے؟ کس کو معبود بناؤ گے؟ کس کو اس سے زیادہ طاقتور سمجھو گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو انہی کاموں پر اور انہی باتوں پر ایمان لانے کی وجہ سے جنت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ وہاں یہ جنتی جب جنت میں پہنچیں گے تو اپنی کامیابی پر اور اس اعلیٰ مقام پہ پہنچ جانے پر ایک دوسرے کو مبارکباد دیا کریں گے، اور ہر وقت جنت میں اللہ کا شکر ادا کریں گے جس نے انہیں دوزخ سے عذاب سے بچا کر جنت میں جگہ عطا فرمائی۔ رکوع نمبر 7 میں اللہ پاک کبھی عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا، یہ اللہ کا قانون ہے کہ وہ رحمت فوراً بھیج دیتا ہے مگر عذاب جلدی نہیں بھیجتا۔ پیچھے بھی ہم نے کل کی گفتگو میں یہ بیان کیا اور سنا تھا کہ اللہ پاک پوری مہلت دیتا ہے ہر طرح سے، اور مواقع دیتا ہے بندے کو سنورنے کے، توبہ کرنے کے، مگر جب بندہ ساری حدیں توڑ دیتا ہے تو عذاب وہ تب نازل کرتا ہے۔ اگر وہ رحمت کی طرح قہر اور غضب کرنے میں بھی جلدی کرتا تو ان سرکشوں کا قصہ تو کب کا ختم ہو چکا ہوتا، پھر تو دنیا میں کوئی باقی بچتا ہی نہ۔ وہ موقع دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، چانس دیتا ہے
کہ کسی طرح سے لوگ سنور جائیں، سنبھل جائیں، تو پھر جا کے وہ عذاب دیتا ہے۔ اور اس رکوع میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ذکر کیا گیا کہ وہ لوگ جن کو ہماری بارگاہ میں پیش ہونے کی توقع نہیں ہے، وہ قرآن سن کے کہتے ہیں کہ کوئی اور قرآن لے آؤ یا اس میں کچھ تبدیلی کر دو، تو اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں تو وحی کا پیروکار ہوں، میں اپنی مرضی سے قرآن نہیں لاتا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، کہ اس سے پہلے بھی تو میں ساری زندگی تمہارے سامنے رہا ہوں، تو تم نے میری زندگی میں کوئی ایسی ایکٹیویٹیز، ایسے کام یا میرے کردار میں کوئی ایسی بات دیکھی ہے کہ تمہیں یہ لگتا ہو کہ میں کوئی ایسا کام خود بھی کر سکتا ہوں؟ میری تمام زندگی تمہارے سامنے ہے، کبھی میں نے جھوٹ بولا، کبھی میں نے فریب کیا؟ تو جو شخص کسی سچے آدمی کا انکار کرے پھر اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ تو جب تم خود مجھے صادق و امین مانتے ہو تو پھر میرا انکار کرتے ہو، تو پھر اپنے بارے میں خود سوچو کہ تمہارا فیصلہ اللہ کیا کرے گا۔ رکوع نمبر 8 میں یہ بتایا گیا کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب اس پہ مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ کو پکارتا ہے، اور جب راحت آ جائے تو پھر بھول جاتا ہے۔ اور ایسا تو ہم خود بھی کرتے ہیں، آگے پیچھے بھی یہی دیکھتے ہیں کہ ہم جس وقت بیمار ہو جاتے ہیں، سانس مشکل ہو جاتی ہے، اٹھنا چلنا مشکل ہو جاتا ہے، تو پھر یوں لگتا ہے کہ ہم اتنے نیک ہیں اور اتنے نیک ہو جائیں گے کہ ہمارے جتنا پرہیزگار کوئی ہوگا ہی نہیں۔ اب ہم نمازیں بھی پڑھیں گے، اب ہم توبہ بھی کریں گے، اب ہم تلاوتیں بھی کریں گے، اب ہم صدقہ خیرات بھی کریں گے، بس یا اللہ تو بچا لے۔ مگر جو جو ہوش ٹھکانے آنے لگتے ہیں، جسم کے اندر طاقت بحال ہونے لگتی ہے، تو ہم پھر پہلے جیسے ہو جاتے ہیں، پھر سب کچھ بھول جاتا ہے۔ تو یہ مثال بتائی گئی کہ ان لوگوں کی مثالیں بھی ایسی ہی ہیں۔ یہ لوگ بھی اسی طرح کرتے کہ جب ان کی کشتیاں دریاؤں اور سمندر میں چلتی تو ہوا کے زور پہ جب کشتیاں تمہیں منزل مقصود پر لے جاتی ہیں تو تم خوش ہو جاتے ہو، اور پھر کیا ہوتا ہے، اس خوشی میں شرک میں مبتلا ہو جاتے ہو، اور جس وقت تمہاری کشتیاں دریاؤں کی طغیانی میں پھنس جاتی تھی تو پھر تم مایوس ہو کہ کیا کرتے ہو، اللہ سے مدد طلب کرتے ہو اور وعدے کرتے ہو، جس طرح پہلے بنی اسرائیل بھی کرتے تھے اور باقی قومیں بھی کرتی تھی۔ تو اس رکوع میں اسی چیز کو بیان کیا گیا، فرمایا گیا کہ یاد رکھو کہ جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں اور اپنی اچھائی پہ قائم رہتے ہیں تو ہم ان کو اتنی واضح نشانیاں اور آیتیں عطا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت کی طرف بلاتا ہے اور نیک اور صالح لوگوں کو بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے، اور کبھی بھی ان کے چہروں پہ ذلت نہیں آئے گی، کبھی رسوائی نہیں آئے گی، وہ لوگ جو اپنے ایمان میں، یقین میں اور اللہ کی ذات پہ توکل پر قائم رہتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اس کے برعکس ہیں ان کا انجام بھی اس کے برعکس ہی ہوگا۔ رکوع نمبر 9 میں فرمایا کہ مشرکین اللہ کو مان کر بھی راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں۔ اب یہاں ان کو پھر قرآن کی مثل لانے کا چیلنج کیا گیا اور ساتھ فرما دیا گیا کہ یہ ناممکن ہے قیامت تک بھی یہ اپنے سارے شرکاء اور سارے سرداروں کو اکٹھا کر لیں تو قرآن کے مقابلے میں کوئی کلام نہیں لا سکتے۔ یعنی فرمایا گیا کہ آپ ان سے پوچھئے کہ تمہیں رزق کون دیتا ہے، تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں کس نے بنائی ہیں، اور دنیا میں بے جان چیزوں میں سے جانداروں کو کون پیدا کرتا ہے، اور جانداروں میں سے بے جان کون نکالتا ہے، کائنات کا یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے۔ تو یہ مانتے تھے کہ یہ اللہ ہی چلاتا ہے، مگر اس کے باوجود نبی کے حسد اور بغض کی وجہ سے انکار کر دیتے۔ تو پھر انہیں چیلنج کیا گیا کہ اگر تمہیں اس بات پہ انکار ہے تو 114 صورتیں تو میں نے اتاری ہیں نا، تو تم ایک صورت لے آؤ تو ہم مان لیں تمہاری قابلیت کو اور تمہارے عقیدے کو کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ ٹھیک کہہ رہے ہو۔ رکوع نمبر 10 میں منکرین پر عذاب الہی کی مختلف صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ یعنی فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے
تو آپ کہہ دیجئے کہ تم پھر اپنا کام کرو، جو تم نے کرنا ہے وہ کرتے رہو، تو مجھے اپنا فرض ادا کرنے دو، مجھے اپنے رب کا فرض ادا کرنا ہے۔ فرمایا کہ یہ لوگ آپ کی باتوں کی طرف کان تو لگاتے ہیں، یہ غور سے سنتے ہیں، مگر سننے کے باوجود سمجھنا نہیں چاہتے۔ تو وہ مثل مشہور ہے نا کہ کسی سوتے کو تو جگا لیں تو جاگتے کو کون جگائے؟ تو جو جان بوجھ کے بہرا بن جائے، جان بوجھ کے جو ماننا نہ چاہے، تو آپ اسے کیسے منوا سکتے ہیں؟ تو ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ یہ سمجھتے بھی ہیں، یہ سنتے بھی ہیں، مگر ماننا نہیں چاہتے، یہ دل کے اندھے ہیں۔ تو جو دل کا اندھا ہے وہ آنکھوں سے دیکھتا بھی رہے گا تو اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ یہی وجہ تھی نا کہ ابو جہل آیا تو اس نے کہا معاذ اللہ کہ یا رسول اللہ، اے محمد آپ کتنے بدصورت ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے سچ کہا۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے تو آ کے کہا یا رسول اللہ آپ کتنے حسین ہیں، کتنے خوبصورت ہیں، آپ نے فرمایا کہ تم نے سچ کہا۔ تو وہاں اس بارگاہ میں جو نظر کام آتی ہے وہ یہ سر کی نظر کام نہیں آتی، دل کی نظر کام آتی ہے۔ تو وہ جان بوجھ کے اگر کوئی بند کر لے گا تو اسے ہدایت کون دے گا؟ تو جو لوگ اسی روش پہ چلتے رہیں گے ان کے لیے عذاب الہی کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہوگی۔ رکوع نمبر 11 میں فرمایا گیا کہ یہ قرآن جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، جو جبریل لے کے آتے ہیں، جو میرے نبی تمہیں سناتے ہیں، یہ قرآن نصیحت ہے، یہ قرآن ہدایت ہے، یہ قرآن رحمت ہے، اور یہ قرآن ایمان والوں کے لیے شفا بنا کے نازل کیا گیا ہے۔ تو آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور رحمت ملنے پر تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، یعنی اپنی طرف سے اللہ کے رزق کو حلال اور حرام ٹھہرانے والے اس بات سے ڈریں کہ کل کو اللہ کے حضور کیا منہ دکھائیں گے۔ اللہ تو لوگوں پر مہربان ہے لیکن بہت سے لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ رکوع نمبر 12 میں نبی کو، صحابہ کو اور اولیاء کو اللہ کی طرف سے عظیم بشارت دی گئی، ان کے مرتبوں کے مطابق ان کو تسلی دی گئی کہ اے نبیوں کی جماعت، اے صحابہ کی جماعت، اے میرے ولیوں کی جماعت، اللہ کریم ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی نہ مستقبل میں انہیں کوئی خوف ہے، نہ ماضی کا کوئی غم ہے، نہ حال میں کوئی پریشانی ہے، اور اگر حال میں کوئی پریشانی ہے بھی تو مستقبل ان کا مضبوط ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے مضبوط ساتھ ان کو حاصل ہے۔ دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ اگلے رکوع میں یعنی رکوع نمبر 13 میں حضرت نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوموں کو حق کی دعوت کا ذکر کیا گیا۔ مطلب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں میری باتیں اور میرا وجود اچھا نہیں لگتا تو یاد رکھو میرا بھروسہ تو میرے اللہ پر ہے، جاؤ پھر میرے خلاف جو کر سکتے ہو وہ کر لو، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ لا اسألکم علیہ اجرا، یہ سارے نبی کہتے رہے اپنی امتوں سے، یہی انہوں نے بھی فرمایا کہ میں صرف اللہ کا فرما بردار ہوں، مجھے اس دعوت پر، اس تبلیغ پر اور پیغام حق پہنچانے کے بدلے میں تم سے کچھ طلب نہیں کرنا۔ لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی تو پھر آپ کو یاد ہوگا تاریخ میں کیا ہوا، پھر پوری دنیا میں اللہ نے کیا کیا، طوفان نوح بھیجا، زمین نے بھی پانی اگلا، آسمان نے بھی پانی برسایا، اور پھر نوح علیہ السلام کے دشمنوں کو غرق کر دیا گیا اور نوح علیہ السلام کو اپنے ماننے والوں کے ساتھ بچا لیا گیا۔ پھر انبیاء کرام آتے رہے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ، اور ایک وقت میں جا کے ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا جو فرعون کی طرف آئے، تو وہ فوراً ان کی بات
اور ان کی دعوت سن کر بولا کہ تم تو جادوگر ہو، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حق ہے، یہ جادوگری نہیں ہے، جادوگر حق کے مقابلے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور پھر موقع پر یہ ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ جادوگر جو بڑے بڑے ماہر جادوگر تھے وہ ناکام ہوئے، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ رکوع نمبر 14 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی استقامت اور فرعون کے انجام کا ذکر کیا گیا۔ اس کو اگر ہم شارٹ کر کے آگے بھی گزر جائیں تو ٹھیک ہوگا، کیونکہ یہ ساری بات ہم جمعے کے دن پیچھے بیان ڈیٹیل سے کر چکے ہیں کہ آخر پہ کیا ہوا۔ فرعون کو اللہ نے دریائے نیل میں پورے لشکر کے ساتھ غرق کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو اللہ پاک نے ان کی استقامت کی وجہ سے بچا لیا۔ پھر رکوع نمبر 15 میں قوم یونس کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ اس لحاظ سے خوش بخت قوم تھی کہ عذاب کو دیکھ کر عذاب نازل ہونے سے پہلے وہ ڈر گئی اور ایمان قبول کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب سے بچا لیا۔ تو مسلمانوں کو یہ تلقین کی گئی کہ مخالفین کا شور شرابہ سن کے اور ان کی مخالفت تم کو قرآن مجید کے بارے میں کسی شک میں نہ ڈالے، یہ کتاب بالکل حق ہے، اور انصاف پسند اہل کتاب یعنی عیسائی اور یہودی جو صحیح اپنے مذہب پہ چلنے والے ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ کتاب سچ ہے۔ یہ تو جو تعصب والے اناد پرست جو لوگ ہیں اور فساد پیدا کرنے والے لوگ جو ہیں وہ اس کا انکار کر رہے ہیں، حقیقت میں تو ان کے علماء بھی مانتے ہیں کہ کتاب سچی کتاب ہے اور اللہ کی کتاب ہے۔ جس طرح یونس علیہ السلام کی قوم پر ان کی برائیوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ نے عذاب نازل کیا، جب عذاب کی علامات انہوں نے دیکھی تو اس وقت عذاب کے نازل ہونے سے پہلے ہی انہوں نے معافی مانگ لی، ایمان لے آئے، تو اللہ پاک نے ان کے گناہ معاف کر دیے اور انہیں عذاب سے بچا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہی یہ ہے کہ لوگ خود ایمان لے آئیں، تو جو لوگ ایمان لے آئیں یا ایمان کا وعدہ کر لیں تو اللہ ان کو عذاب کیوں دے گا۔ رکوع نمبر 16 میں مخالفین کے لیے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کن اعلان جو اللہ پاک نے کروایا، اس صورت کے آخر میں آپ کی زبان مبارک سے یہ فیصلہ کن اعلان ہوا کہ اگر کسی کو میرے دین کے بارے میں شک ہے تو وہ سن لے کہ جن بتوں کو یا جن دیگر مخلوقات کو تم پوجتے ہو میں انہیں بالکل نہیں پوجتا، میں تو صرف اللہ واحد کی عبادت کروں گا۔ اب نفع اور نقصان یہ تو اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر اللہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو ساری دنیا مل کر بھی اس نقصان کو دور نہیں کر سکتی۔ اور خوب کان کھول کر سن لو کہ تمہارے پاس حق آ چکا ہے، جو اس کو اختیار کرے گا اسی کو نفع پہنچے گا، اور جو گمراہی اختیار کرے گا اس کا انجام اسے خود بھگتنا پڑے گا۔ یہ فائنلی اللہ کے نبی نے آخر پہ جا کر اعلان فرما دیا اور فرمایا کہ میں تم پر نگران نہیں ہوں بلکہ میں تو مبلغ ہوں، وما علیہ الا البلاغ، جو اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی میں تم تک وہ پہنچا رہا ہوں۔ جی اب اس کے بعد اس پارے کا آخری رکوع سورت ہود میں آتا ہے، بلکہ چند آیتیں جو آخری رہ گئی ہیں 17ویں رکوع کی۔ یہاں آخری صفحے پر سورت ہود شروع ہوتی ہے۔ یہ ہود بھی اللہ کے ایک نبی کا نام ہے۔ یہ سورت مکی ہے اور یہ سورت حضرت ہود علیہ السلام اور آپ کی قوم کے تذکرے کی وجہ سے اسی نام سے معروف ہوئی اور اسی نام سے اس کو عنوان دیا گیا۔ اس میں مرکزی موضوع جو ہے سورہ ہود میں وہ رسالت کا موضوع ہے، اور خاص طور پہ اس صورت میں ان 6 نافرمان قوموں کا ذکر کیا گیا ہے جن پہ اللہ نے پے در پے عذاب نازل کیے، وہ اس صورت میں ذکر آئیں گے۔
اب اس صورت کے بارے میں سنیے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، ایک مرتبہ حضور کے پاس بیٹھے، حضور کو دیکھا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، یعنی چند بال آپ کی ریش مبارک میں اور سر مبارک میں جو سفید نظر آتے، اور ویسے آپ کی نقاہت بدنی کی وجہ سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ بوڑھے ہو گئے۔ تو فرمایا مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورۃ عما یتساءلون اور سورۃ اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا۔ جملے کی سمجھ آئی؟ نہیں آئی؟ ان صورتوں کے اندر جو مضامین ہیں اللہ کے عذاب کے، قیامت کے، لوگوں کے انجام کے، اللہ کے غضب کے، تو آپ نے فرمایا کہ ان صورتوں کے اندر جو یہ اذکار آئے ہیں، ان اذکار نے، ان موضوعات نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اپنی امت کا غم اس حد تک لاحق ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفاعت کا وعدہ بھی فرما رکھا ہے، اس کے باوجود غم کا عالم یہ ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ ان صورتوں کی وجہ سے مجھے بڑھاپا آ گیا۔ اب یہاں اس صورت کا آغاز جو ہوتا ہے یہ قرآن کی حقانیت سے اور اللہ کی بندگی سے ہوتا ہے۔ فرمایا گیا کہ قرآن کریم ایک حق اور سچ پر مبنی کتاب ہے، یہ مفصل کتاب ہے اور حکمتوں سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان، پھر توبہ استغفار کی تلقین کی گئی اور آخرت کے یوم حساب کی یاد دلائی گئی بندوں کو کہ وہ کسی وقت بھی نہ بھولیں کہ آخر پہ تمہیں اللہ کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اور یہ بھی ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت اس قدر ہے کہ وہ ہر خفیہ اور اعلانیہ چیزوں کو جانتا ہے، بلکہ سینوں کے اندر چھپے ہوئے بھید بھی اس کے علم سے باہر نہیں ہیں، ان کو بھی وہ جانتا ہے، یعنی علیم بذات الصدور ہے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔